بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل علوم آل محمد کی جانب سے ناظرین آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست میں شعبہ علمی نقطہ نظر میں موضوع درود و صلوات ہے۔ آج ہم علوم آل محمد کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے درود و صلوات کو کیا اہمیت دی ہے، اور ہم اگر درود و صلوات کو اپنے ورد اور وظائف میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام ملائکہ محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اس عمل کو اپناؤ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام عرشی مخلوقات بھی محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجتی ہے، اور تمام فرشی مخلوقات بھی محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجتی ہے، بلکہ یہ دنیا ارض اور تمام کائنات میں یہ واحد و احد عبادت ہے کہ جس میں خود اللہ بھی شریک ہوتا ہے۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں، کتاب نہج البلاغہ، اس میں سرکار امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام خطبہ نمبر 70 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تو محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیج، اس لیے کہ محمد و آل محمد کی ذات قابل درود اور لائق درود ہیں۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام عیون اخبار الرضا، اس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو مٹانے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ اپنی زندگی میں محمد و آل محمد کی ذات پر کثرت سے درود اور صلوات بھیجے، اللہ اس درود اور صلوات کے عوض اس کے تمام گناہ مٹا دے گا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک درود اور صلوات تکبیر، تسبیح اور تہلیل کا درجہ رکھتا ہے۔ میں پھر ریفرنس دیتا ہوں، کتاب کا نام حیات القلوب، جلد اول اور دوم، اس میں یہ درج ہے کہ جب اللہ کریم نے قرآن کریم میں صلوات اور درود کی آیت کو نازل کیا تو تمام اصحابہ کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو جانتے ہیں لیکن صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے تمام اصحاب کو اپنے گرد اکٹھا کر کے کہا، اب بولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو تمام اصحاب نے رسول کی موجودگی میں درود شریف کی تلاوت بجا لائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب بھی تمہارے سامنے ہمارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو تم پر واجب و لازم ہے کہ ان کی ذات اور ان کی پاک آل کی ذات پر درود بھیجو، اور جب بھی تم درود بھیجو گے تو اللہ اس درود کے عوض تمہارے اوپر رحم و کرم اور فضل و برکت نازل فرمائے گا۔ اور اسی کتاب میں درج ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ جب فرعون نے ظلم ڈھائے تو ان ظلموں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو وہ اکٹھا کر کے اپنی امارات کی تعمیرات کا کام لیتا تھا، اور اس خوف سے کہ یہ اس کام کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں وہ ان کے گلے میں وزنی لوہے کے طوق اور ان کے پیروں میں بیڑیاں اور زنجیر باندھ دیتا تھا، جس کی بنا پر یہ کام کے دوران سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نیچے گرتے تھے، اور ان میں سے کوئی مر جاتا تھا اور ان میں سے کوئی گرتے وقت اپنے ہاتھ اور پاؤں سے محروم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ، ان نوجوانوں کو کہہ دو کہ جب بھی یہ کام کے دوران کسی مشکل میں پھنسیں تو محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجیں، اللہ ان کو اس مشکل سے بازیاب کر دے گا۔ پھر ان نوجوانوں نے محمد و آل محمد پر درود پڑھ کر کام کا آغاز کیا تو کام کرتے ہوئے صحیح سلامت رہے، اور ان نوجوانوں میں سے اگر کوئی درود کو بھول کر اپنے کام کو شروع کرتا تھا تو وہ پھر سیڑھیوں سے گرتا اور نقصان میں مبتلا ہو
جاتا، جیسے ہی نقصان میں مبتلا ہوتا تو اس کو یاد آتا کہ میں نے درود کی تلاوت نہیں کی تھی، دوبارہ وہ درود کی تلاوت کرتا تو اللہ اس کو اس کے نقصان سے بازیاب اور اس کو صحت کاملہ عطا فرما دیتا۔ اور پھر اسی طرح جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو میری ہلاکت کا باعث ہوگا، تو فرعون نے اسی وقت اس قوم میں اعلان کر دیا کہ اس قوم میں کوئی فرزند پیدا نہ ہوگا، جو پیدا ہوگا وہ پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ تو مختلف قسم کی عورتوں نے قابلہ عورتوں کو کچھ رقم عنایت کر کے ان کو آمادہ کیا کہ ہمارے حاملہ ہونے کا اظہار نہ کیا جائے، لہٰذا ان عورتوں نے جیسے ہی ان فرزندوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس فرزند کو کسی صحرا میں یا کسی غار میں 5 مرتبہ محمد و آل محمد کی ذات پر درود پڑھ کے ان کو چھوڑ آتی، اور اللہ اس درود اور صلوات کی بدولت بچوں کی دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے ایک سے دودھ جاری کرتا، دوسرے سے نرم غذا جاری کرتا، جس کو وہ کھا پی کر پرورش پاتے، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کی نسل پروان چڑھی۔ اسی طرح فرعون کے سپاہیوں نے قوم کی عورتوں کو اپنی کنیزیں بنانا شروع کر دیا اور ان کی بکارت کو زائل کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ کے پاس آ کر فریاد کی کہ اے موسیٰ، اپنے اللہ سے ہماری اس مشکل کو آسان کرو، ہم پر یہ جو عذاب ہے اس سے ہمیں بازیاب کرو۔ تو اللہ نے فوراً حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، ان کو فرما دو کہ اپنی عورتوں سے جا کے کہہ دیں کہ جب بھی کوئی فرعونی تمہارے قریب آئے تو محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیج دو۔ لہٰذا وہ عورتیں محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ فرعونی ایک مرگی نما بیماری میں مبتلا ہو جاتے اور ان عورتوں کی عزتیں محفوظ و میمون رہ جاتی۔ اسی کتاب میں درج ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ شیب ابی طالب میں گزارا تو سرکار کے صحابہ نے سرکار پر سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمارے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، ہمارے جسم پر میل حاوی ہو چکی ہے، ہمارے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، تم سب مل کر محمد و آل محمد کی ذات پر 1 مرتبہ درود بھیجو اور اپنے کپڑوں پہ اور اپنے جسم پر پھونک دو۔ چنانچہ تمام اصحاب نے محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجا اور پھر اپنے کپڑوں پہ پھونکا، تو جیسے ہی کپڑوں پہ پھونکنا تھا کپڑے پاک اور صاف ہو گئے، جسم سے تمام میل ختم ہوگی اور ان کے بدن سے جو بدبو آ رہی تھی وہ خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ تو تمام اصحاب اکٹھے ہو کر رسول اللہ کے پاس آئے اور اتنی حیرانگی سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے صرف اور صرف آپ اور آپ کی پاک آل پر درود بھیجا ہے، جس کی بدولت ہمارے کپڑے صاف ہو گئے، ہمارے بدن صاف ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی تمام زندگی میں محمد و آل محمد کی ذات پر، مجھ پر اور میری پاک آل پر درود بھیجتے رہو گے تو جس طرح تمہارا ظاہر پاک ہوا ہے اسی طرح تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ جیسے تمہارے کپڑوں سے میل ختم ہوگی، جیسے تمہارے جسم سے میل ختم ہوگی، اسی طرح اللہ تمہارے نام اعمال میں سے گناہوں کو مٹا کر ثواب کو درج کروا دے گا۔ اسی طرح محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجنے کے فوائد و برکات کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی محمد و آل محمد کی ذات پر درود بھیجیں اور اپنے تمام کاموں کو اپنے لیے آسان کر دیں۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ التماس دعا، اللہ حافظ۔